السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اسٹوری سناتی ہوں۔ اسٹوری کا نام ہے موت کا ڈر۔ ایک رئیس تھا۔ رئیس کام وام تو کرتے نہیں، بس بیٹھے بیٹھے کھانا اور مزے اڑانا۔ زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، دین کی باتیں بھی نہیں جانتے۔ باپ دادا کی اکٹھی کی ہوئی دولت کی بدولت اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا کھانا اور کھیل تماشے دیکھنا، یہی ان کا دن رات کا کام ہوتا ہے۔ نہ اللہ میاں کا ڈر اور نہ ہی پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اور نہ آخرت کا دھیان۔ ایسے لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں، جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ سب مزے کہاں۔ تو بس وہ رئیس بھی موت کے نام سے کانپتا تھا۔ اس نے اپنے نوکر چاکر اور گھر والوں کو حکم دے رکھا تھا کہ کوئی اس کے سامنے موت کا نام نہ لے، بلکہ جب کبھی کسی کے مرنے کی خبر سنانا ہو تو کہا جائے کہ پیدا ہو گیا۔ اب سنیے، ایک بار رئیس کا ایک دوست اس کے گھر آیا ہوا تھا۔ رئیس اپنے دوست سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک نوکر روتا ہوا آیا اور کہا، حضور 3 دن کی چھٹی دے دیجیے۔ رئیس نے کہا، کیوں، کیا کام ہے؟ نوکر نے بتایا، حضور میرے ابا پیدا ہو گئے ہیں۔ رئیس تو سمجھ گیا، مگر اس کا دوست بہت حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہے، اس کے ابا اب پیدا ہوئے ہیں۔ دوست نے نوکر سے پوچھا، ارے بھائی کیا ہوا؟ نوکر نے روتے روتے پھر کہا، ہائے سرکار، میرے ابا پیدا ہو گئے۔ یہ سن کر رئیس کا دوست مسکرایا۔ اس نے سوچا شاید نوکر پاگل ہو گیا ہے۔ دوسرے نوکر کو بلا کر پوچھا، ارے بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرے نوکر نے جواب دیا، صاحب یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، اس بیچارے کے ابا صبح ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اب تو رئیس کا دوست ہر ایک کا منہ تکنے لگا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ نوکر کے ابا اب پیدا ہوئے ہیں اور نوکر ابا سے پہلے پیدا ہو گیا، آخر یہ کیا بات ہے؟ اس نے نوکر سے پوچھا، ارے تمہاری امی بھی پیدا ہوئی یا نہیں؟ نوکر نے جواب دیا، ان کو تو پیدا ہوئے کئی برس ہو گئے۔ اب تو رئیس کا دوست اپنی ہنسی روک نہ سکا، پوچھا، ارے تم بھی پیدا ہوئے یا نہیں؟ نوکر نے منہ بھی سوڑتے ہوئے کہا، اگر یہی حال رہا تو میں بھی پیدا ہو جاؤں گا، آخر سب کو ایک دن پیدا ہی ہونا ہے۔ اب رئیس کے دوست نے سوچا، ہو نہ ہو اس میں کوئی بھید ہے، نوکروں کو ہٹا دیا۔ پھر رئیس سے کہا، بھائی سچ بتاؤ یہ کیا بات ہے؟ رئیس نے جواب دیا، اصل بات یہ ہے کہ میں موت کے نام سے ڈرتا ہوں، اس کی جگہ پیدا ہو گیا سب کہا کریں، یہ میں نے نوکروں سے کہا ہے کہ کوئی بھی میرے سامنے موت کا نام نہ لے۔ اچھا یہ بھید ہے، دوست مسکرا کر بولا، تم کیا موت سے بچ سکتے ہو؟ بھائی میں تو موت سے نہیں ڈرتا، وہ تو آ کر ہی رہے گی، ڈرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اور بھائی موت سے تو وہ ڈریں جو اس زندگی میں جان بوجھ کر اللہ کی ناخوشی کے کام کرتا ہو۔ ایسے آدمی کے لیے مرنے کے بعد دکھ ہی دکھ ہے۔ مجھے تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ مجھ پر رحم کرے گا اور میری غلطیوں کو معاف فرمائے گا اور مجھے اپنی رحمت سے جنت میں جگہ دے گا۔ رئیس یہ سن کر سوچنے لگا کہ موت سے ڈرنے سے کام نہیں چلے گا، اللہ میاں کو خوش کر کے جنت حاصل کرنا چاہیے۔ موت تو برحق ہے، یہ تو آنی ہی آنی ہے، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جاؤ یا پھر کسی کونے میں چھپ جاؤ۔ اللہ پاک نے موت کا جو وقت مقرر کر دیا ہے وہ اس دن آ کر ہی رہے گی، اور موت سے نہ کوئی بچا ہے اور نہ ہی بچے گا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے اعمال سے ڈرنا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں، ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ ایسے اعمال کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس وقت ہماری موت آئے جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔